وقد خلقکم اطوارا، اس خدا کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے سے پیدا کیا؟ اس پیدائش میں ان بزرگوں کا، پیغمبروں کا، فرشتوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو اس خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھتے نہیں اس خدا نے کیسے مضبوط آسمان بنائے ہیں؟ تو الحمد سے لے کے والناس تک اور تمام پیغمبروں کی دعوت خدا کا انٹروڈکشن ہے، اللہ کا جو خالق ہے اس کی طرف لوگوں کو لانا ہے، اس سے ہٹا کے مخلوق کی طرف نہیں لے کر آنا ہے، چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، پیغمبروں نے نہیں بنایا، بزرگوں نے نہیں بنایا، فرشتوں نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا مٹی سے، اس کی عبادت کرو۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا، زمین کو بچھا دیا تمہارے لیے اس نے اور کشادہ راستے بنا دیے سفر کے لیے۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام اب اللہ سے شکایتیں کر رہے ہیں 950 سال کے بعد۔ کتنا اسٹیمنا تھا، کتنی برداشت تھی نوح علیہ السلام نے۔ آج ہم 4 تقریریں کر کے تھک جاتے ہیں کہ لوگ بات نہیں مان رہے۔ 950 سال گلیوں میں گھومے نوح علیہ السلام، کیا سمجھانے کے لیے؟ چھوڑ دو ان بتوں کو، ان پتھروں کو چھوڑ دو، خدا سے دل لگاؤ۔ پھر شکایت کیا کی ہے نوح علیہ السلام نے؟ انہم عصونی، اے اللہ یہ لوگ میری نہیں مان رہے۔ کس کی مان رہے ہیں؟ اللہ نے پوچھا، اے اللہ یہ اس کی مان رہے ہیں جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس عزت ہے، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، کلچر کو فالو کر رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور جب میں خدا کی طرف، اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ نا اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، جن بزرگوں کی تم نے پتھر بنائے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، یہ تمہیں بزرگ سے ہٹا رہا ہے، یہ تمہیں بزرگوں کی عقیدت ختم کر رہا ہے نوح علیہ السلام، معاذ اللہ۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، نہ ود کو چھوڑنا ہے، نہ سوا کو چھوڑنا ہے، وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ، نہ یغوث کو چھوڑنا ہے، نہ یعوق کو چھوڑنا ہے، نہ نصر کو۔ ایک ایک کا نام لے کے وہ قوم کہتی تھی ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہم نے۔ آج کے حالات پر یہ آیت کیسے منطبق ہوتی ہے؟ آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یا علی مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یا غوث آدم مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہ خدا کے علاوہ آپ پکار رہے ہو کسی اور کو، اور کسے پکار کہتے ہیں بھائی؟ یہی کام تو وہ لوگ کرتے تھے، وہ بتوں پہ اعتکاف کر کے بیٹھتے تھے، آپ قبروں پہ بیٹھ گئے ہو جا کے۔ وہ بتوں کا طواف کرتے تھے، آپ قبروں کا طواف کر رہے ہو۔ وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، آپ ان کی قبروں پہ سجدہ بت کو کیا جائے یا بزرگ کی مورتی کو کیا جائے یا بزرگ کی قبر کو کیا جائے، دونوں سجدوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمیں آپ بول دیا کرو بھائی وہابڑے، دیوبندڑے، پتہ نہیں کیا کیا، گستاخ رسول، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے بھائی؟ ہم کون سا پولیس میں ہے کہ ڈنڈے کے زور سے آپ کو اپنی بات سمجھا رہے ہیں؟ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی قبر میں۔ کل اللہ ہم سے قبر میں پوچھے گا کہ تم نے وہ توحید جو قرآن میں ہے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ممبر پہ حق ادا کیا تھا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے اللہ نے اس سے حساب و کتاب لینا ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ۔ تو کیا تم نے ممبر پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، یا حسین مدد؟ نہیں لگے گا۔ ہم کہہ دیں گے اللہ ریکارڈنگ موجود ہے، ثبوت موجود ہے، اب تو ہر چیز ریکارڈ ہو، اللہ کے پاس تو ویسے ہی ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا میں بھی ریکارڈنگ موجود ہے۔ آپ پھر بھی یا علی مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا حسین مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا غوث آدم مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی کسی قبر کو سجدہ کرتے ہو، تو بھئی آپ کے پاس اگر اس کی ایکسپلینیشن اللہ کے پاس اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے تو آپ پیش کر دینا۔ اللہ اگر آپ کو عذاب نہ دے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں جو وعدہ کیا ہے، اب اللہ جانے آپ جانے، اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ مشرک کی میں کسی قیمت پہ مغفرت نہیں کروں گا، شرک معاف نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کر لو، یہ غیرت کا مسئلہ ہے۔ شرکت جو ہے نا کوئی بھی غیرت مند برداشت نہیں کرتا، جو حاکم ہو، شوہر حاکم ہوتا ہے نا، گھر کا سربراہ ہوتا ہے،
اس لیے اللہ نے عورت کو دو مردوں کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ سربراہ دو نہیں ہو سکتے، سربراہ ہمیشہ ایک، ماتحت زیادہ ہوتے ہیں، ماتحت زیادہ ہو سکتے ہیں، سربراہ ایک، باپ ایک ہی ہوتا ہے، بچے زیادہ ہوتے ہیں، بچے ماتحت ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی ابا اور وہ بھی ابا، میرے دو ابا ہیں، اس میں باپ غیرت سے مر جائے گا۔ سربراہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ ایک۔ آپ کی بیوی نافرمان ہے، کھانا نہیں پکاتی، برداشت کر لو گے آپ کی زوجہ بد اخلاق ہے، برداشت کر لو گے، لیکن آپ کی زوجہ آپ کی بے انتہا خدمت کر رہی ہے، آپ کی وائف آپ کا ہر طرح سے خیال کرتی ہے، آپ کے ماں باپ کی بھی خدمت۔ ایک عیب ہے اس کے اندر کہ جب اس سے پوچھا جائے آپ کا شوہر کون ہے تو کہتی ہے وسیم بھائی بھی ہیں اور غفار صاحب بھی ہیں۔ جو بےغیرت ہوگا نا وہ کہے گا کوئی بات نہیں یار، ایک عیب ہے نا کہ مجھے بھی شوہر مانتی ہے، اس کو بھی مانتی ہے، خدمت تو دیکھو نا یار، اس کی خوبیاں تو دیکھو نا۔ غیرت مند کہے گا یہ تمام خوبیاں، ان پر یہ والی خامی کا پلڑا بھاری ہے۔ آج کا مشرک کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں مانتے۔ مفتی صاحب مثال دے رہے ہیں شوہر کی کہ ایک عورت کہہ رہی ہے یہ بھی میرا شوہر وہ بھی میرا شوہر، تو یہ مثال تو اس مشرک پہ فٹ ہوگی جو کہے گا اللہ بھی میرا اللہ اور یہ قبر بھی میری اللہ۔ ہم تو قبر کو اللہ نہیں مانتے، ہم تو بتوں کو اللہ نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں بھگوان ایک ہی ہے جو آسمانوں پہ ہے، ہم تو ایک مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ نے ان کو اختیارات دیے رکھے ہیں۔ تو اس کے لیے میں ایک اور مثال مارکیٹ میں لے کر آیا ہوں۔ مارکیٹ میں ایک اور مثال، آپ کی وائف کہتی ہے شوہر تو آپ ہی ہو لیکن رات اس کے ساتھ گزاروں گی میں۔ آپ کہتے ہو کہ بیگم جب میں شوہر ہوں تو رات اس کے ساتھ گزارنے کا کیا مطلب؟ تو کہتی ہے آپ کے ساتھ بھی تو گزارتی ہوں نا، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ میرے شوہر ہو، اور اس کے ساتھ میں گزار رہی ہوں شوہر مان کے نہیں، کچھ بھی فرض کر لیں شوہر نہیں ہے وہ، رات گزاروں گی۔ آپ کہو گے کہ پھر اسی کے ساتھ گزارو، میرے ساتھ بولو مت گزارو۔ وہ کہے دیکھیں یہ نادرہ میں نے شوہر کے خانے میں آپ کا نام ڈلوایا ہے، یہ نکاح نامے میں بھی آپ کا نام ہے۔ کوئی بھی مجھ سے پوچھتا ہے ہسبینڈ کون ہے، میں کہتی ہوں وسیم صاحب ہے ہسبینڈ میرے، ہر جگہ آپ کا نام۔ آپ کہو گے بھائی نام جب میرا ہر جگہ ڈالا ہوا ہے تو پھر جو چیزیں صرف شوہر کے ساتھ خاص ہیں وہ بھی میرے ساتھ خاص ہونی چاہیے۔ اگر کسی اور کو اس میں شریک کر لیا تو ڈاکومنٹیشن کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، یہ نکاح نامہ اپنے پاس رکھ اور کل طلاق نامہ مل جائے گا تجھے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ بھائی شوہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نادرت کا تو اب بنا ہے نا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو نادرہ نہیں تھا، اس میں تو کاغذات، ابھی بھی بلوچستان میں زیادہ تر کے پی کے میں گاؤں دیہاتوں میں جائیں، پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں نکاح نامے نہیں بنے ہوتے، کوئی کاغذ نہیں ہے، عورت جس کے ساتھ رہتی ہے اس کو شوہر سمجھا جاتا ہے، نکاح ہوا تھا بھائی۔ تو آپ دلیل میں کیا کہو گے اپنی بیگم سے؟ بیگم بات یہ ہے کہ یہ کاغذ رکھ ایک طرف، جب تو نے مجھے شوہر مانا ہے تو شوہر اور بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ صرف میرے ساتھ ہوگا، وہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر دیا تو 100 دفعہ کہتی رہے میں تیرا شوہر ہوں، میں نہیں مانتا۔ اللہ کہتا ہے، بعض لوگ مجھے اللہ کہتے ہیں، خالق کہتے ہیں، لیکن مخلوق اور خالق کا جو رشتہ ہے اس میں کسی اور کو میرے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ دعا کا رشتہ، صرف پکارنے کا رشتہ، یہ معبود اور عابد کا رشتہ ہے۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا، سجدے کرنا، طواف کرنا، یہ معبود اور عابد کا رشتہ ہے۔ اگر کوئی عبادت گزار یہ رشتہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیتا ہے، وہ 100 دفعہ بھی کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، اللہ اس ماننے کو نہیں مانتا۔ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے، میں سوچ رہا ہوں کھوپڑی کا نام تبدیل کر کے ناریل رکھ دوں، کھوپڑی کا نام چینج کر کے ناریل رکھ دوں، لیکن توہین کا ڈر ہے اس لیے میں نہیں یہ کام کرتا۔ کھوپڑی پہ بہت لوگوں کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے کہ یار یہ ہمیں اچھے بھلے دماغ کو مفتی صاحب کھوپڑی کیوں کہہ رہے ہیں؟ مشرکین کون سا یہ کہتے تھے کہ 2 اللہ ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی جب آپ
360 بتوں کی عبادت کرنے والے مشرکوں سے پوچھتے ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، تمام کافر، تمام غیر مسلم مشرک کہتے تھے صرف اللہ، اللہ ہے جس نے ان کو بنایا ہے. وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ جب وہ ہے تو پھر دعاؤں میں ان کو پکارتے کیوں ہو؟ وہ حق جو اللہ کا ہے وہ ان کو کیوں دیتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں. تو اللہ نے کہا ایسا ماننا مجھے معتبر، مجھے قبول نہیں ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ مجھ پر ایمان لاتے ہیں، ساتھ میں میرے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، شریک کرتے ہیں. تو یہ والا ماننا مجھے قبول نہیں ہے. شوہر محبت میں شرکت برداشت نہیں کرتا. وہ محبت جو صرف شوہر کو ملنی چاہیے کیونکہ سربراہ ہے. تو جو کائنات کا خالق ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، پوری کائنات کا سربراہ ہے، جس میں غیرت ہم سے زیادہ، وہ کیسے برداشت کر لے گا کہ جو محبت مجھے دینی چاہیے اس میں میرے ساتھ کسی پیغمبر کو، ولی کو، کسی بت کو، کسی مخلوق کو شریک کرو؟ وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا. آپ کی ساری نیکیاں ایک راکھ کا ڈھیر ہیں. ترازو میں جب یہ نیکیاں شرک کے ساتھ رکھی جائیں گی تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، شرک کا پلڑا بھاری ہوگا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو کچھ محبتیں ایسی ہیں جو صرف باپ کو دی جاتی ہیں. کس کو دی جاتی ہیں؟ باپ کو. تعظیم دوستوں کی جاتی ہے یا باپ کی؟ باپ کی. محبت دوستوں سے بھی ہوتی ہے، باپ سے بھی ہوتی ہے، ماں سے بھی ہوتی ہے، بیوی سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے. ہر محبت کا اسٹائل الگ الگ ہوتا ہے. تو ہم جب اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، وہ بھی الگ قسم کی محبت ہے. ابا سے محبت ہوتی ہے، اس میں تعظیم کا عنصر ہوتا ہے، عظمت کا، بزرگی کا عنصر ہوتا ہے. یہ والی محبت آپ کسی اور کو دے دو ابا کی موجودگی میں، پھر آپ 100 دفعہ بولو ابا، ابا تو آپ ہی ہیں، ابا کہیں گے، پھر یہ والا ابا کہاں سے لبا؟ وہ آپ کا بیٹا جواب میں کہہ رہے ابا یہ ابا نہیں ہے، دیکھو نادرہ میں میں نے آپ کا نام ڈلوایا، آپ ہی میرے ابا ہیں. ابا کہے گا کہ جو محبت باپ کو دینی چاہیے تو وہی اسٹائل میں اس کو بھی محبت دے رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ تیرا باپ ہے. پھر جو محبت ماں کو ملنی چاہیے آپ کسی اور انٹی کو وہ محبت دے رہے ہیں تو ماں کو غصہ آئے گا نا. جو اولاد کو ملنی چاہیے آپ پڑوسیوں کے بچوں کو وہ محبت، وراثت ساری پڑوسیوں کے نام کر کے جا رہے ہو. تو بچہ کیا کہے گا؟ ابا آج آپ نے ہمارے دل پہ آرے چلا دیے. ویسے تو ساری زندگی آپ نے ہمیں تانے ہی دیے ہیں، لیکن ایک وراثت جو خونی رشتے کو ملتی ہے وہ بھی آپ نے پڑوسیوں کے بچوں کو دے دی. باپ کہے بیٹا غم نہ کرو، نادرہ میں دیکھو میں نے تمہارا نام ڈالا ہوا ہے. آپ بولو گے ابا یہ نادرہ کی کاپی اپنے پاس رکھو، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، وراثت تو ساری ان کو دے دیا آپ نے. ہم مار کھاتے رہے ساری زندگی، آپ نے آج تک ایک گٹکے کی پیسے نہیں دیے. ہم نے یہ بھی برداشت کیا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن یہ تسلی تھی کہ ہیں تو ہم آپ کے نا، تو وراثت ہمیں کس کو ملے گی؟ وہ تو ہمیں ملے گی. وہ بھی آپ نے کسی اور کو اٹھا کے دے دی. لیکن ابا کو اس پہ فخر ہے، بیٹا جہاں بھی محفل میں جاتا ہوں میں تمہیں اپنا بیٹا کہتا ہوں، اور جن کو میں نے وراثت دی ان کو اپنا بیٹا نہیں کہتا. تو آپ بے وقوف بن جاؤ گے ابا کی ان باتوں میں. اتنی عقل آپ میں ہے تو کیا معاذ اللہ نقل کفر، اللہ میں معاذ اللہ اتنی سمجھ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو اللہ اللہ کہتے رہو، لیکن جب پکارنے کی بات آئے تو کبھی یا اللہ مدد، کبھی یا رسول اللہ مدد چلا دیا آپ نے، کبھی یا اللہ مدد چلا دیا، کبھی یا علی مدد چلا دیا، کبھی یا اللہ مدد چلا دیا، کبھی یا غوث اعظم مدد چلا دیا، کبھی بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہو، کبھی قبر کے گرد بھی کر رہے ہو جا کے. اللہ کا گھر اور قبر آپ کی نظر میں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے. پھر آپ 100 دفعہ بولتے رہو میں توحید کو مانتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں. ایسا لا الہ الا اللہ تو قادیانی بھی پڑھتا ہے، کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ خالی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے وہ سمجھ کے پڑھیں گے تو مسلمان ہوں گے بھائی. ابو جہل کو مطلب پتا تھا لا الہ الا اللہ کا، اس لیے اس نے نہیں پڑھا. ابو جہل آج کے دور میں ہوتا کہتا ہے یار یہ تو ان کے یہاں تو بیسیوں مطلب ہے لا الہ الا اللہ کے، مجھے کیا پتا تھا یہ والا مطلب بھی نکل سکتا ہے، تو وہ پڑھ لیتا. وہ اس کو پتا تھا بھائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب ہے نا لا الہ الا اللہ والا، وہ مطلب اس سے میرے نظریات کے دھجیے اڑ جائیں گے، اس لیے وہ نہیں آخری دم تک نہیں پڑھا اس نے. آج ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، پھر یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا. یہ کیا ہو رہا ہے مسجدوں میں بھائی؟
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ کمال کی بات ہے، یہ آیت بیچ میں لکھی ہوگی، دائیں طرف یا اللہ مدد اور بائیں طرف یا رسول اللہ مدد۔ اللہ کہہ رہے سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ آپ کہتے ہیں اللہ اس آیت کے دائیں اور بائیں میں ہم تیرے ساتھ کسی اور کو بھی پکاریں گے، تو یہ پیغمبر سے محبت نہیں ہے، یہ پیغمبر کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہے ہو آپ۔ وہ سید الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کے سب سے بڑے علمبردار تھے، شیطان نے انہی کی امت کے سامنے شرک جیسی برائی کو مزین کر دیا اور لوگوں کو شرک میں ڈال دیا۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام، جو برائی کو آپ کی نظروں میں کیا کرتا ہے؟ مزین۔ توحید پرست انسان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ سکون۔ قرآن یہ مثالیں بھی دیتا ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ کیا پیاری مثال دی قرآن نے۔ بتاؤ کسی شخص کا ایک معبود ہو، اسے پتا ہے کہ اولاد کے لیے بھی یا اللہ صرف اللہ ہی اولاد دے سکتا ہے، اسے پتا ہے کہ میری بگڑی کون بنا سکتا ہے؟ صرف اللہ۔ اسے پتا ہے میرے کاروبار میں کون برکت دے سکتا ہے؟ صرف اللہ۔ اسے پتا ہے کہ مجھے بیماری میں کون شفا دے سکتا ہے؟ صرف اللہ۔ اسے پتا ہے کہ میں کس کو راضی کروں گا تو جنت میں جاؤں گا؟ صرف اللہ۔ اسے پتا ہے کس کو ناراض کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا؟ صرف اللہ۔ اللہ کہتے بتاؤ جس کا صرف ایک معبود ہو وہ سکون میں ہے، یا جس کے درجنوں خدا ہوں؟ کبھی اس روحانی ڈرامے باز کے پاس جا رہا ہے کہ اولاد اس پھونکوں والی سرکار سے ملے گی مجھے، کبھی جا رہا ہے اس قبر کے پاس کہ مجھے جن چڑیل بھوت وہاں سے بھاگیں گے میرے، کبھی جا رہا ہے کہ میری بھاگی بھی بیوی کو وہ عامل پکڑ کے لائے گا، کبھی جا رہا ہے اس بت کے پاس، ہندوؤں کے پاس کہ بھائی اس مندر میں جاؤں گا اور یہ کروں گا تو پھر جو ہے نا میرا کاروبار بحال ہو جائے گا۔ وہ تو ویسے ڈپریشن سے مر جائے گا آدمی۔ ہمارے سارے مسائل کون حل کرتا ہے؟ میں نے آج تک کبھی تعویذ گلے میں نہیں ڈالا الحمدللہ، اور میری ٹینشنیں آپ سے 4 گنا زیادہ ہیں۔ استغفر اللہ، غلط بول دیا میں نے، گھر والے بھی بیان سنتے ہیں۔ ٹینشنوں کا مطلب ذمہ داریاں، جس کو پیار سے ہم ٹینشن کہہ رہے ہیں۔ بعض دفعہ غلطی سے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس کو افورڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، عرف میں جس کو ٹینشن سمجھا جاتا ہے۔ بتاؤ جس کا خاندان چھوٹا ہو اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں یا جس کا خاندان بڑا ہو؟ بڑے والے کی زیادہ ذمہ داریاں ہوں گی نا۔ ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا، 99 سال میں فوت ہوئے، اللہ مغفرت فرمائے، بڑا خاندان تھا، مسجد کے امام تھے، ان سے کسی نے پوچھا مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے؟ انہوں نے کہا خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے، بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے، جن کے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، ایک آدھ بچہ، نہ کوئی بہو نہ داماد۔ ہمارے تو اللہ کا شکر ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، داماد ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں۔ ہم لوگ کے یہاں خیریت ویریت نہیں ہوتی، بڑا انجوائے کر کے کہتے تھے۔ ہمارے یہاں تو کسی بچے کا سر پھٹا ہوا ہے، ادھر گر گیا، وہ ہے بھائی، کسی کو نزلہ ہو رہا ہے، اس کو اسپتال لے کے بھاگ رہے ہیں، کسی بہو کا میٹر کیا چل رہا ہے، شارٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی داماد آڑا ترشا نکل آیا، اس کو سیٹنگ پہ، اس کو تبلیغ میں بھیجا ہوا ہے انسان کا بچہ بنانے کے لیے۔ تو ہم تو لائف کو انجوائے کرتے ہیں، خاندان ہے بھائی۔ اور آپ ڈیفینس کے ہزار گز کے بنگلوں میں جائیں گے، خیریت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو وہاں پہ، بندہ ہی نہیں ہے تو کیا مسائل کیا ہوں گے؟ لیکن وہ جو 1000 گز کے بنگلے خالی ہوتے ہیں نا، وہ ٹینشن لیس ہو کے بھی ٹینشن فل ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں دل لگی کے لیے انسان نہیں ہوتے، محبت کرنے والے انسان نہیں ملتے۔ تو ہم تو یہ ٹینشن خود لی، ہم نے آرڈر پہ ٹینشن لی ہم نے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان ٹینشنوں میں خوشیاں زیادہ ہیں۔ نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے یہ ٹینشن ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کھانا نہیں کھا رہا، کسی نے کہا کھانا کھا لے، اس نے کہا کھانا کھاؤں گا تو بیت الخلا جانے کی ٹینشن ہوگی، اگلا کہے گا بھائی بھوکا رہنے کی ٹینشن وہ بیت الخلا کی ٹینشن سے زیادہ ہے۔ اکیلے زندگی گزارنا، ایک آدھ بیوی، ایک آدھ بچہ، یہ ٹینشن زیادہ ہے، اگرچہ دیکھنے میں لگے گا ٹینشن فری ہے۔ خاندان ہوتا ہے تو کچھ ٹینشنیں ہوتی ہیں، لیکن خوشیاں ٹینشنوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اتنے گھر، ہمارے یہاں بھی بیماریاں آتی ہوں گی یقیناً، ہم کوئی مریخ سے آئی ہوئی مخلوق نہیں ہے، ہمارے ماشاءاللہ اتنے بچے، کبھی کسی بچے کو
चिकन पॉक्स निकल आए, कभी किसी को खसरा निकल आया, कभी कोई मसला हो गया, ये सब मसले हमारे घर में भी चलते हैं। आज तक हम किसी ड्रामेबाज रूहानी आमिल के पास, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, किसी के पास नहीं गए, घर में घुसने नहीं दिया किसी को। किसी ने बोला भी ना वो फलाना ढिमका, मैंने कहा बकवास मत कर, फजूल आदमी। क्यों? हमें पता है यार हाजत कौन पूरी करता है? अल्लाह। हमने अपने वालिद साहब को देखा, तबलीग में वक्त लगाते थे, तबलीग में एक बात सीखी, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। ऐसा वालिद साहब का ईमान था। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में वालिद साहब ने वक्त गुजारा। हमने देखा हमारे वालिद को जब कोई टेंशन हुई 2 रकत पढ़ के अल्लाह से, मैं बीमार हो गया था एक दफा, मरने लगा था बिल्कुल, डॉक्टर ने कह दिया था कि मर जाएगा ये। मुझे याद है मेरे वालिद साहब मस्जिद में गए, मेरे लिए उन्होंने अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआ मांगी है। अगर ईमान कमजोर होता किसी जाहिल आमिल के पास चले जाते, वो तावीज गंडे शुरू कर देते। मुझे अहले हदीसों पे बड़ा अफसोस होता है, सिर्फ एक अहले हदीस फिरका ऐसा बचा था जिसमें ये रूहानी ड्रामेबाज नहीं थे, रुकिया के नाम पे ड्रामे करने वाले नहीं थे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है अहले हदीसों में भी ऐसे लोग पैदा हो गए हैं। अहले हदीस कम्युनिटी से मेरी गुजारिश है, इनको कंट्रोल करो, निकालो इन लोगों को अपनी जमात से। तो याद रखो, रूहानी आमिल चाहे रायवंड का मुकीमीन होगा ना, रायवंड का मुकीमीन ड्रामेबाज है वो। ये मेरी बात कान खोल के सुन लो, दिल में उतार लो। ये बड़े बड़े उलमा को बेवकूफ बनाते हैं। अभी लाहौर में हम बैठे हुए थे दावत में, एक ड्रामेबाज आ गया रूहानी आमिल, तारुफ करवा रहा है मैं रूहानी इलाज करता हूं। मुझे गुस्सा इस पे आया कि तू मेरे सामने ये तारुफ क्यों करवा रहा है भाई, तुझे शर्म नहीं आती? सारी दुनिया को पता है मैं रूहानी आमिलों के खिलाफ बोलता हूं और तू मेरे सामने आके तारुफ करवा रहा है, इसका मतलब अपनी बेइज्जती खुद करवा रहा है ना। बाज लोगों को अपनी बेइज्जती अपने हाथों से करवाने का शौक होता है। मुझे आके मत बताओ, मैं को पूछ रहा हूं तुम चोर हो, उचक्के हो, तुम क्या हो? मुझे आके तारुफ क्या करवा रहे? हजरत मैं क्या करता हूं? रूहानी इलाज। मैंने कहा इस आदमी को अपनी बेइज्जती मेरे हाथों करवाने का शौक है। मैंने कहा ये सब ड्रामेबाज होते हैं। सब लोग बैठे हुए थे ना, ज़ाहिर एक दाढ़ी वाला आदमी, पगड़ी वाला, चेहरे पे नूर, वो आपकी खिदमत में आएगा और आप उसको कह दो ड्रामेबाज होते हैं, उसकी तबीयत से बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? किसी मुसलमान की ऐसी बेइज्जती जायज़ नहीं है, लेकिन जो अपनी करवाना चाह रहा हो उसकी फर्ज है। जितने रूहानी आमिल हैं ना, मुझसे मिले, मैं आपसे नहीं पूछूंगा आप क्या करते हैं। अगर मैं पूछ रहा हूं आप कुछ और बता दें, मैं ये करता हूं, लेकिन अगर मेरे सामने कह दिया मैं रूहानी इलाज करता हूं, तो फिर अपनी बेइज्जती के जिम्मेदार आप खुद होंगे। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। एक चोर था, मैंने उसको चोर कह दिया ना, किसी को बता दिया कि चोर है। वो मेरे पास आया, आपने कैसे कह दिया चोर है? मैंने कहा देखो मुझसे बहस की ना, तो अभी तो मैंने उस बंदे को बताया था कि तुम चोर हो, ताकि वो तुमसे होशियार रहे। तो अब चले जाओ आराम से, मैं नहीं अब लोगों को बताऊंगा कि तुम चोर हो, बस ये मैं आपसे वादा कर लूं। मुझे क्या जरूरत लोगों के मामलात में घुसूं? मुझे गुस्सा इस पे आया कि जिसको मैंने कहा था ना कि ये चोर है, उसने उसको जाके बता दिया कि मुफ्ती साहब कह रहे थे। अबे तू खुद एहतियात करता। मैंने कहा जब लोगों में इतना शऊर नहीं है कि हम एक बंदे के बारे में तुम्हें बता रहे हैं कि चोर है, तो एहतियात बरतो ना उससे। जाके उसको बता दिया मुफ्ती साहब कह रहे थे तू चोर है। वो मेरे पास आ गया, आपने कैसे कह दिया? मैंने कहा जो हो गया ना उस पर मिट्टी डालो। अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए ना तो मैं सबूत भी पेश करूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग के साथ, फिर यूट्यूब पे डालूंगा मैं कि तमाम हजरात से गुजारिश है कि ये चोर है और इसके ये सबूत हैं और इससे होशियार रहें। मैंने कहा फिर जब बहस होगी ना तो फिर हमारा स्टाइल ये है कि हम बहस करते नहीं है, करते हैं तो फिर यूट्यूब पे लाइव बहस चलेगी। वो भाग गया, उसने कहा इसी में जितनी बेइज्जती हो गई इतनी काफी है, इज्जत के चक्कर में ज्यादा बेइज्जती खतरनाक। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं जिसका एक खुदा है, हर मुराद किससे पूरी होती है भाई? अल्लाह से। वो सुकून वाली जिंदगी में रहता है। वइदा मरिज़्तु फहुव यशफीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमार होता हूं तो शिफा कौन देता है? अल्लाह। सारे काम एक। अल्लाह कहते हैं वो ज्यादा सुकून में है या जिसके बीसियों खुदा हैं। फिर वही आप कहोगे हमारे खुदा थोड़ी है। काम तो तुम वैसा ही कर रहे हो, उनको तुमने खुदा तो बना लिया ना अमली। हाँ वो मैं वो किस्सा सुना दूं, वो रूहानी आमिल आए, मैंने कहा ड्रामेबाज होते हैं एकदम ना यूं करके। अच्छा ये इतने बेशरम होते हैं, इनको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। गुस्से वाली बात पे भी किसी को गुस्सा नहीं आ रहा ना, तो ये अच्छे अखलाक नहीं, बल्कि ये थोड़े से बेशरम होने की भी बाज़ दफा दलील होती है।
بعض دفعہ اچھے اخلاق کی بھی ہوتی ہے لیکن ان لوگوں میں نہیں آتا یہ استغفر اللہ زیادہ ہو جائے گی پھر. وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتا ہے مشہور آدمی کے خلاف ہم نے ابھی غصہ کیا تو یہ جو میرے یہاں مریدین بہت سارے ان کے وہیں مریدین بیٹھے ہوئے تھے یہ بدک جائیں گے, تو ابھی تحمل بردباری. پھر کہنے میں نے کہا دیکھو سعودی عرب میں تو جنات نہیں ہوتے, شارجہ میں بھی نہیں ہوتے, دبئی میں بھی نہیں ہوتے, یہ سارے یہیں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں حضرت اب وہاں بھی ہیں, ہم جا رہے ہیں علاج کے لیے. میں نے کہا آپ کے جانے سے ہوئے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. پاکستانی عاملوں نے سعودی عرب کے علماء کو بھی الو بنانا شروع کر دیا ہے. عوام کی بات نہیں کر رہا, وہاں کے علماء کو الو بنانا شروع کر دیا ان عاملوں نے. وہاں تو یہ چیزیں تھیں نہیں, اور اگر 2-4 کوئی لاکھوں میں کوئی ایک جن بھوت آ بھی جاتا تھا, وہیں کے علماء سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرتے تھے, بھاگ جاتا تھا. شارجہ میں بھی دبئی میں بھی. اب یہاں سے باقاعدہ جو عامل لوگ ہیں نا, جا کے سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ سیلفیاں بھی لے رہے ہیں, ان پہ دم بھی کر رہے ہیں, ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اور ان کا منجن دبا کے پھر یہاں بک رہا ہے. ایک گیا سعودی عرب میں کہہ رہا ہے میں فیکٹری چلا کے آ جاؤں, دم کیا میں نے, سعودیہ کی فیکٹری چل گئی. بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے پاکستانیوں نے اور تو کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کی ہے, روحانی عامل کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. خدا کا واسطہ اپنی عورتوں کو اس سے بچاؤ, عاملوں سے. یہ عامل چلاک آپ کی عورتوں پہ بھی قبضہ کرتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں جو, لیکن جو نیک ہے اس کے اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے. اور مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بار بار کہتا ہوں, وہ عامل نہیں تھے, وہ جو دم کرتے تھے فوراً فائدہ ہوتا تھا, وہ کرامت تھی ان کی. بعض اللہ والوں کی یہ کرامت ہوتی ہے کہ کسی کو دم کیا اللہ نے اس کو شفا دے دی بس. بخاری میں ہے نا واقعہ, پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا, وہ نابینا لوگوں کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا, بینائی آتی. تو یہ کرامت کہلاتی ہے. یہ سارے کام اللہ کر رہا ہوتا ہے, اس میں اس بزرگ کے اختیار نہیں دیا ہوتا اللہ نے. جیسے ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, تو نبی نے تھوڑی کیے ہیں, ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں. تو اختیارات, اللہ اختیار دینا الگ چیز ہوتی ہے, کسی سے کام لے لینا الگ چیز ہوتی ہے. دیکھو آپ قلم سے لکھنے کا کام لیتے ہیں, قلم کے پاس لکھنے کے اختیارات نہیں ہوتے. لہذا جب آپ کوئی چیز لکھوانا چاہتے ہیں تو کاتب سے, جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے, اس سے مطالبہ کرتے ہیں, قلم سے مطالبہ نہیں کرتے کہ تو لکھ. کسی بزرگ کے ہاتھ میں جب کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو چونکہ اللہ کر رہا ہے, لہذا مطالبہ کس سے کیا جائے گا؟ اللہ سے کیا جائے گا. کام اللہ کر رہا ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. جس کا ایک خدا ہے وہ کس میں ہے بھائی؟ سکون میں. جس کو پتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب نے, میں بتا رہا تھا, دعا مانگی, اللہ نے ہمیں ٹھیک کر دیا. ایسا ٹھیک کیا کہ شادیوں پہ شادیاں دے دنادن, ضرور سے زیادہ ٹھیک ہو, مسالہ زیادہ لگ گیا, جون پور کے قاضی بن گئے. وہ ہے نا جون پور کے قاضی, وہ ایک گدھا, انہوں نے بہت فارورڈ کر کے چلاتا ہوں, بہت لوگ سن کے بور ہو گئے. ایک آدمی اپنے گدھے کو, قاری صاحب کہہ رہے تھے تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا. ایک بچے کو کہہ رہے تھے, ایک دیہاتی کھڑا ہوا تھا, اس نے بولا بھائی تو گدھے کو انسان بناتے ہیں. اس دیہاتی کو پتہ نہیں کہ بھائی یہ تو محاورہ ہے. وہ اپنا گدھا لے کر آیا, قاری صاحب اس کو بھی انسان بنا دو. قاری صاحب کو مذاق سوجا, یار یہ تو بیوقوف مل گیا ہے. قاری صاحب نے کہا اس پہ مسالہ لگاؤں گا تو انسان والا مسالہ نا 3-4 دن لگیں گے انسان بننے میں. اب ظاہر ہے کہاں بننا تھا یار. تو وہ آیا کہ میرا گدھا انسان بن گیا. انہوں نے کہا مسالہ تھوڑا زیادہ لگ گیا ہے غلطی سے. تو وہ عام انسانوں کے بجائے اعلیٰ درجے کا انسان بن گیا, جون پور کا قاضی بن گیا, وہ جج. تو یہ گیا, خیر قصہ مختصر, جا کے نا اس کو گھاس دکھا رہا ہے جج کو, وش وش کر کے نا. جج کہہ رہا ہے کیا ہو گیا؟ کہہ رہے زیادہ شور نہ مار, تو میرا ہے, تو میرا گدھا ہی نا, تو مسالہ زیادہ لگ گیا تو انسان بن گیا. تو ہمارے والد صاحب نے میرے لیے دعا مانگی, اللہ اس کو شفا دے دے. چھوٹا تھا میں, بہت خون کی پیچش تھی, بہت ہی خطرناک. تو شاید اللہ نے ایسی دعا قبول کی ہے کہ ایسی صحت بن گئی الحمدللہ, اللہ نظر بد سے بچائے, کہ مسالہ کیا لگ گیا, شادیوں پہ شادیاں. یہ تو اسلام نے ہمیں روک دیا بھائی, 4 پہ روک دیا, بریکیں اللہ نے لگائی ہیں, ورنہ کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا تھا. لوگ مذاق اڑاتے یا جو مرضی کرتے, کسی کا باپ میں دم تھا تو روک کے بتا. میں گھر والوں سے بولتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے مجھے روک دیا. سسرال والوں سے بھی کہتا ہوں اسلام کا احسان ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ورنہ کسی کے باپ, کوئی مائی کا لال آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا ہے. خودکشی کی دھمکیاں اور فلانی دھمکیاں, لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, پڑوسیوں کی طرف سے بدنامیاں, یہ وہ اوٹ پٹانگ فضول باتیں. بھائی اللہ نے جب اجازت دی ہے تو یار کسی کے باپ میں دم میں روک. ہمیں تو لگا کہ یہ بھی یعنی اللہ کے ساتھ گویا کہ ہم کسی کو شریک کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے کر لو, پڑوسی کہہ رہے نہیں کرو. ابے تو خدا ہے کیا؟
میں اللہ سے پوچھوں گا یار میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی اگر ہوگی تو میں کس سے معافی مانگوں گا؟ اللہ کی نافرمانی پہ معافی کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے. تو اطاعت کس سے کی جاتی کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی. تو جس کا ایک خدا ہو وہ کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے غلطی میں کیا کرنا ہے اور عبادت میں کیا کرنا ہے. مسائل حل کون کرے گا؟ اس کی طبیعت میں کیا ہو گیا میرے بھائی؟ سکون. سارے کام کس کی طرف؟ اور اللہ نے ہمیں حکم دیا سید الانبیاء سے جب تک محبت نہیں ہوگی تو میں اپنی محبت کو بھی تسلیم نہیں کروں گا. اے اللہ تو ہمیں بتا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے حبیب سے محبت کے لیے ہم کیا کریں؟ اللہ نے ہمیں بتایا درود شریف کی کثرت کیا کرو. تو ہم درود شریف کی کثرت کے قائل ہیں. ہم نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ ہمارے نبی نے وہ بھی ہمیں بتا دیا. فرمایا جب دور ہو تو اللہم صلی علی محمد یہ والے درود پڑھا کرو, فرشتے مجھ تک پہنچا دیں گے. اور جب میری قبر پہ آ کے پڑھا کرو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں ڈائریکٹ تمہارے درود کو سن لیتا ہوں. تو ہمارے پاس اس بارے میں بھی ہدایات کیا ہیں؟ واضح ہدایات ہیں. اور درود پڑھنے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. کیوں؟ درود اصل میں دعا ہے اللہ سے. کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے. اس میں اور عقیدہ بنتا ہے کہ بھائی پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں, تبھی تو ہمیں کہا جا رہا ہے پیغمبر کے لیے دعائیں مانگو. ہاں ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے, اللہ نے تو ویسے بھی پیغمبر پہ رحم کرنا ہے, لیکن ہم انگلی کٹا کے اپنا نام شہیدوں میں لکھوا لیتے ہیں. تو ہمیں اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کے اظہار کا یہ موقع دے دیا.